تیسری گفتگو یہ ذہن نشین فرمائیں، تاریخ نزول قرآن۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کا عنوان ہی ہے اصل یہ کہ کیسے نازل ہوا ہے، کب نازل ہوا، پہلے کیسے نازل ہوا، پھر کیسے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو نبوت عطا فرماتے ہیں، رسول کو رسالت عطا فرماتے ہیں، تو بسا اوقات اعلان نبوت، اعلان رسالت سے پہلے کچھ چیزیں ایسی عطا فرماتے ہیں جو اس کے نبی ہونے پر دلیل بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں اعلان نبوت کے بعد دیتے ہیں جو نبوت پہ دلیل بنتی ہے۔ تو جو چیزیں اعلان نبوت سے پہلے اللہ بطور دلیل کے عطا فرمائیں اسے ارہاس کہتے ہیں، ارہاس، اور جو چیزیں اعلان نبوت کے بعد بطور دلائل کے دیں اسے معجزات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاس بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ یہ اس بات کی علامت تھی کفر مٹنے والا ہے اور مکہ میں آنے والا نبی یہ غالب ہونے والا ہے۔ بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے مسلسل جلنے والی آگ کا بجھ جانا، وہ خود نہیں جل رہی تھی، اس کو جلاتے تھے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ میں بھی پرسوں کراچی میں تھا، تو ہم وہاں گھر میں بیٹھے تھے، ساتھی اور بھی ساتھ تھے، ایسے بدعت اور شرک پہ بات چل رہی تھی۔ ہمارے مفتی عظیم کے والد صاحب، میں اکثر جاتا ہوں تو ہماری علمی گفتگو ہلکی پھلکی ان سے بڑی پیار کی چلتی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ میرے ایک دوست میں اسلام آباد گیا تو مجھے کہتے ہیں امام بری چلیں، امام بری پر گئے تو اچھا، اسی طرح ایک اور دربار تھا جی وہاں چلیں، کہتے ہیں امام بری پہ گئے تو انہوں نے کہا یہ دربار ایسے اس پر آگ کبھی نہیں بجھی، لنگر چلتا ہے نا، آگ کبھی نہیں بجھی، ہر وقت جلتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابھی لکڑ نکال لو بجھ جائے گی، لکڑ ڈالتے رہو گے تو آگ کیسے بجھے گی؟ لکڑ نکالو پھر بتاؤ آگ بجھتی ہے کہ نہیں۔ تو یہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی نا، یہ لکڑ کے ساتھ جل رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ آگ خدا تھی اور جلتی رہی، حضور کے آنے پر بجھ گئی، لکڑ جال رہے تھے اور جلائی جا رہی تھی۔ اب لکڑ بھی موجود ہے، آگ پھر بھی بجھی ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا ارہاس ہے۔ لکڑ نکالیں اور پھر بجھے، یہ تو معمول ہے، روٹین ہے، اور روٹین وائز کی چیز کو معجزہ ارہاس نہیں کہتے، جب روٹین وائز سے ہٹ جائے تو پھر ارہاس اور معجزہ ہوتا ہے۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے اور کے گر گئے، 14 نسلیں ختم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک نور کا نکلنا جیسے بصرہ تک کے محل روشن ہو گئے۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ اعلان نبوت سے قبل جو پیغمبر کے نبوت پر دلائل ہیں انہیں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد جو دلائل ہیں اسے معجزات کہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کیوں کی؟ ہم بتا رہے ہیں قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد ہے، اور ابھی جو معجزات قیامت تک بچیں گے ان میں سے اہم معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ ایک معجزہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ یہ معجزہ بھی قیامت تک رہے گا، کہ جب حجاج حج کے لیے جاتے ہیں اور جو پتھر مارتے ہیں رمی جمار، اس میں جن کا حج قبول ہو جائے ان کی رمی خود بخود اٹھ جاتی ہے، اور جن کا حج قبول نہ ہو ان کی رمی، ان کے پتھر وہیں پڑے رہتے ہیں۔ یہ قیامت تک ایسی ہوگا۔ اور ایک معجزہ قرآن کریم کا ہے، اس کے دلائل تو بے شمار ہیں، پھر کبھی اس پر بات ہوئی تو انشاءاللہ معجزے پر بات کر لیں۔ قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی لفظ انزال اور کبھی لفظ تنزیل۔ انزل ینزل انزالاً، جب یک وقت چیز نازل ہو اسے انزال کہتے ہیں، اور جب تھوڑا تھوڑا نازل ہو تدریجاً اسے تنزیل کہتے ہیں، سٹیپ وائز، تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں دونوں لفظ استعمال فرمائے۔ نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اکٹھا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ جو لیلۃ القدر میں اتارنا ہے یہ آسمان پر آنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اترنا نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے قلب مبارک پر نازل آیا ہے، اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دلیل، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس پر اعتراض ہے کہ الذکر سے مراد اگر قرآن ہوگا تو یہ وعدہ قرآن کے لیے ہوگا، تو جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، تورات، انجیل، زبور یہ بھی نصیحت ہے،
تو آپ نے کیسے ثابت کیا کہ اس سے مراد قرآن ہے، تورات انجیل زبور نہیں ہے؟ انا نحن نزلنا ذکر، جب اس ذکر سے مراد قرآن ہوگا تو پھر یہ دعویٰ قرآن کے لیے ہوگا۔ آپ ثابت کریں کہ ذکر کیسے قرآن کے لیے ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت ہے، جو تورات انجیل زبور سب کو شامل ہے۔ اب جواب سمجھیں، انا نحن نزلنا ذکر، اللہ نے لفظ نزلنا فرمایا، اور تورات انجیل اور زبور وہاں نزلنا نہیں تھا، وہاں انزلنا تھا۔ تورات انجیل زبور بیک وقت نازل ہوئی ہیں اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، تو نزلنا اس بات کی دلیل ہے کہ الذکر سے مراد قرآن کریم ہے، تورات انجیل زبور نہیں ہے۔ پھر ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ جس طرح نزلنا ہے انزلنا بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو آپ کا نزلنا کا دعویٰ تو ٹوٹ گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا، اور آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا وہاں انزلنا یک بار ہے، اور آسمان دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ نزلنا ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے، اس لیے انزلنا بھی ٹھیک ہے اور نزلنا بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں سے اور سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں؟ سورہ علق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ سب سے پہلے آیات۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک تراویح کے اندر جب حافظ پڑھیں تو پورا قرآن کریم جہراً پڑھنا چاہیے، جو مقتدی سنیں۔ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کا جز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہر سورت کے شروع میں ہے، یہ ہمارے ہاں قرآن کریم کا جز نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ 2 صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ بسم اللہ لایا جاتا ہے۔ اور ویسے بسم اللہ شوافے کے ہاں سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، ہمارے ہاں بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم کا لا علی تعیین جز ہے کہ ہم بسم اللہ کو قرآن کریم کا حصہ مانتے ہیں، لیکن فاتحہ کا جز نہیں مانتے۔ جب مانتے ہیں تو اس کو کہاں رکھیں، اس کو کب پڑھیں؟ شوافے کے لیے بہت آسان ہے، جب بھی فاتحہ پڑھیں گے شروع بسم اللہ جہراً پڑھ لیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، ان کو تراویح میں الجھن نہیں ہے۔ اور ہمارے حفاظ نے الحمد سے لے کر والناس تک تراویح پڑھنی ہے، اور ایک بار بسم اللہ جہراً پڑھنی ہے۔ وہ ایک بار بسم اللہ جہراً کہاں پڑھیں؟ اس کا سب سے بہترین موقع یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کی وجہ اس لیے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے آیات یہ ہیں، تو جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں بسم اللہ اس کا جز بنا کے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ذوق یہی تھا، آپ کا اپنا ذوق ہے، میں خود بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، اس لیے عرض کیا آپ یوں پڑھیں یا ایک مرتبہ بسم اللہ جہر ضرور پڑھ لیں۔ اور قرآن کریم کی سب سے آخری وحی کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راتیں زندہ رہے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور دیکھیں دونوں کے درمیان مناسبت کتنی زبردست ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس آدمی نے بھی مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، اور دین پہ عمل کرنے کے لیے دین کو پڑھنا چاہیے، تو آغاز ہو رہا ہے اقرأ، پڑھنا شروع کرو۔ اور جب انسان نے دنیا میں جانا ہے، موت آئے اللہ کے پاس جانا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور اللہ کے پاس بہتر طریقے سے وہی جائے گا جو گناہ سے بچے اور تقوی اختیار کرے۔ تو سب سے اخیر میں فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ موت کی تیاری کرو، جس دن تم نے اللہ کے پاس پہنچنا اس کی تیاری کرو، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو تم نے کیا ہے وہ تمہیں ملے گا، جو بویا ہے وہ کاٹو گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، چھوٹی سے چھوٹی خیر کی ہے وہ بھی ملے گی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اس کی سزا بھی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو ان کی مرضی۔
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله